مویشی منڈی میں گھسنے سے پہلے آپ لوگ ذرا مجھے کامنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ میں سے کس کس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بکری ڈھونڈی ہے، وی آئی وی ہے، یا ڈھونڈی ہے، چوگی ہے، یا چھگی ہے۔ خیر منڈی میں داخل ہونے کے بعد سارے بیوپاری ہمیں ایسے پڑھ رہے تھے جیسے شہد کی مکھیاں بھائی مٹھائی کو پڑتی ہیں، اور یہاں پر جن کے سینگ بھی ٹوٹے ہوئے تھے نا وہ بھی بھائی اپنا ریٹ 40-40 ہزار بتا رہے تھے۔ خیر یہاں پر جلدی سے ہم اپنا بائک سٹینڈ پہ لگا کر باقی بیوپاریوں کے پاس آ جاتے ہیں، اور یہاں پر بھائی بکریوں کے ریٹ تو بھائی بڑے آسمانوں پہ چڑھے ہوتے ہیں۔ ایک بھائی 18 سے 20 کلو والی گوشت کی بکری ہمیں تقریباً 60 سے 65 ہزار روپے کی پڑی تھی، اور یہاں پر بھائی انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بکریوں کو کھلا رہے تھے، اور کھلا پلا کے ان کا پیٹ ایسے پھلا کے رکھا ہوتا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے بھائی وہ موٹی ہیں لیکن ان کا وزن بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ خیر یہاں پر کافی زیادہ گھوم پھر کے میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہیرا پھیریاں کی ہیں ہمیں ان کا پتہ نہیں لگے گا، ہم کسی ایکسپرٹ بندے کو لے کے آتے ہیں، اس سے آ کے اپنے قربانی کے جانور کی خرید و فروخت کرواتے ہیں۔ خیر یہاں پر اسی ایکسپرٹ بندے کو فون کر کے میرے والد صاحب اس کو لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن روزہ راستے میں مجھے کافی زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، میری حالت بھائی کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور ہم پہنچ جاتے ہیں سیدھا ایک مدرسے میں، اور مدرسے کے اندر جاتے ہی میری ملاقات ہوتی ہے مولانا عبدالرزاق صاحب سے، اور یہی میرے ابو کے دوست ہیں، اور یہی بھائی ان چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں۔ اب اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، لیکن یہاں پر ان کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ یہ میرے والد صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ گاڑی لے کے آئیں، میں گاڑی کے اوپر جاؤں گا، پھر میرے والد صاحب جلدی سے رینٹ پہ آتے ہیں اور یہاں سے آ کے ایک گاڑی پک کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کے دماغوں میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ جب تمہاری گاڑی ہے تم کرائے پہ مطلب رینٹ پہ کیوں لینے آئے ہو؟ بھائی ہم نے اپنی گاڑی کسی رشتہ دار کو دی ہوئی ہے، وہ ابھی نہیں اویلیبل تھی تو ہم آ جاتے ہیں سیدھا رینٹ پر۔ خیر پھر یہی گاڑی لے کے واپسی مدرسے پہنچتے ہیں، مولانا صاحب کو بٹھا کے ہم راستے میں جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں پر میرے والد صاحب مجھے پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیسے پکڑ اور پیدل جا کے پیٹرول لے کے آ۔ بھائی روزے میں ابھی جانور لینے گئے نہیں ہے، گاڑی نے پہلے ہی مت بجا دی ہے، 2 لیٹر پیٹرول ڈالا ہے، سٹارٹ نہیں ہو رہی، اب ایک اور لیٹر پیٹرول لینے جا رہے ہیں۔ خیر روزے میں گرمی میں جا کے میں 3 لیٹر پیٹرول لے کے آتا ہوں اور اس کار میں ڈالتا ہوں، اور پھر جا کے بھائی یہ کار چلتی ہے، اور میری حالت دیکھو بھائی پسینے سے میں شرابور ہوا پڑا ہوتا ہوں۔ خیر پھر 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے بہاولپور میں جیل روڈ سے آگیا سول ہاسپٹل، اور سول ہاسپٹل کے آگے یہ منڈی لگی ہوئی تھی، ہم فوراً اندر گھستے ہیں، اور اندر جا کے بھائی مجھے تو اتنا زیادہ روزہ لگ رہا ہوتا ہے، میں تو بھائی مرنے والا وہ ہوتا ہوں۔ میں ایک بھائی دودھ والی دکان سے جا کے برف لے کے آتا ہوں، اور برف اپنے چہرے پہ لگا رہا ہوتا ہوں تاکہ بھائی مجھے گرمی کی شدت کم محسوس ہو۔ خیر یہاں پر مویشی منڈی بھی کافی زیادہ سجی ہوئی ہوتی ہے، کافی زیادہ رونق ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب اور یہ مولانا صاحب جلدی سے بھائی ایک بکری پسند کرتے ہیں، اور آخر کار ہمیں یہ بکری پسند آتی ہے، اور یہاں پر یہ بھائی مجھے اس کے دانت کھول کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ڈھونڈی ہے، اور یہاں پر پھر میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ جو پیسے تمہیں تمہاری والدہ نے دیے تھے وہ مجھے دو، میں جلدی سے وہ پیسے اپنے ابو کو دے دیتا ہوں۔ اور یہاں پر یہ ویپاری بھی میرے ابو سے اس بکری کا تقریباً 45 ہزار روپے مانگ رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر رعایت کروا کے مولانا صاحب نے کافی کم ریٹ میں لیے تھی۔ اب آپ کو میں یہ بکری دکھا رہا ہوں، آپ یہ بکری دیکھ کے اندازہ لگا کے کامنٹ میں بتاؤ کہ ہمیں بکری کتنے کی ملی ہوگی۔ اور یہاں پر بکری جیسے ہی میرے ہاتھ میں آتی ہے تو بھائی میں بھول جاتا ہوں کہ مجھے روزہ بھی ہے، میں بکری کے ساتھ بھائی بڑا اچھا خاصا کھیلنے لگ جاتا ہوں، اور ہم اس بکری کو بٹھاتے ہیں سیدھا کار میں اور لے جاتے ہیں سیدھا گھر۔